للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ آج یہ آیت کریمہ خاص طور سے بولنے کے لیے میں نے منتخب کی ہے کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اور مسلمانوں پر جس طریقے سے دن بدن سختیاں، ان کے دین پر حملے، ان کے مساجد پر قبضے اور مختلف ناموں سے ان کو پریشان کرنے کا سلسلہ اب کھلم کھلا ہونے لگا، ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں، اپنے مستقبل پر، اپنی اولاد پر۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، گیان واپی مسجد جس میں صدیوں سے نماز ہو رہی ہے اور اب بھی نماز ہو رہی ہے، اور اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے زیادہ دنوں سے۔ حوض کو بند کیا شیولنگ بتا کر کے، اس کی تحقیق، اس پر بھی وضو کرنا پابندی لگا دی۔ تہخانے میں مورتیاں ملیں، آثار ملے، اور اس کے بعد کل ضلع کی عدالت نے پرسوں فیصلہ سنا دیا کہ اس میں پوجا ارچنا کر سکتے ہیں۔ اوپر مسجد ہے، نیچے تہخانے میں پوجا ہوگی، اور ایک ہفتے کے اندر بندوبست کرے۔ حکومت نے رات میں سب کچھ طے کر دیا۔ دوسرے فریق مسلمانوں کو ہائی کورٹ میں جانے اور اپیل کرنے اور تب تک رکے رہنے کا انتظار بھی کرنے کی، یہی ہوتا ہے۔ بابری مسجد کے ساتھ بھی ہوا، رات کو تالا کھولا، مورتی رکھ دی اور رام للہ جی پرکٹ کہہ کر کے اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد آج 22 جنوری کو سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا کر کے آستھا کے نام پر کہاں کا قانون، کہاں کا آئین، کہاں کا دستور، تمام ججوں نے حکومت کے دباؤ میں یا لالچ میں، اور لالچ ہی ہے اس لیے کہ فوراً سب کو عہدہ بھی مل گیا، اور اس کے بعد آستھا کے نام پر وہ پوری مسجد جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں کی سپریم کورٹ، یہاں کے سیشن جج، ضلع جج نے ریٹائر ہونا تھا، ایک دن باقی تھا، فیصلہ سنا کے اپنے گھر چلے گئے۔ تو دن بدن ہمارے اوپر اب تو کھلم کھلا یہ ہو رہا، حالات نہایت ہی سنگین ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں کبھی غور سے سوچا؟ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس ہوتا ہے روزی روٹی چھوڑ کر کے مقدمہ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ام کنتم شہداء، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تم موجود تھے اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی ان کی جانکنی کا وقت آیا، آخری وقت آیا۔ نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، حضرت یوسف کے والد تھے، محترم تھے۔ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا اذ قال لبنیہ، جس وقت یعقوب نے اپنی اولاد سے یعنی 12 لڑکوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
تمہاری زندگی کا عقیدہ کیا ہوگا؟ تم اپنا کس کو معبود بناؤ گے کہ روزی روٹی میں لگے رہو گے؟ ترقی کے نام پر، خوشحالی کے نام پر، گھر کے بنانے کے نام پر، تجارت کو فروغ دینے کے نام پر تم کرو گے کیا؟ تم دنیا کو ترجیح دو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ میرے بعد، اس لیے کہ نبی آتا ہی عقیدے کو درست کرنے کے لیے، انسان کو اس کی فطرت پر قائم کرنے کے لیے، انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور اس کے دل میں عقیدہ توحید جمع کر کے اللہ کے در پر جھکانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا مشن ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کا بندہ رہے اور اللہ کے در پر ہی وہ جمع رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی عبادت سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی الوہیت سے اسے نہ روک سکے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہر جگہ تو بت پرستی ہے، ہر جگہ شرک ہے، اور ہم شرک کے خلاف لڑنے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رسول بنایا، نبی بنایا، تاکہ ہم اللہ کا پیغام وحدانیت اور پیغام رسالت، پیغام ایمان بندوں کو پہنچائیں اور ان کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے کہا قالو نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے الہ واحدہ، وَأَنْتُمْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ حالات آج ہمارے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھیے کتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک کا کردار، یا منافقوں کی ٹولی، عرب کے حکمراں، دولت کے پجاری، عیاش فطرت، غزہ کے اندر 30,000 بے گناہ فلسطینیوں کو اسرائیلی ظالم صہیونی اس امریکہ کی مدد سے، برطانیہ کی مدد سے قتل کر چکا۔ ایک آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے امریکہ کی غلامی میں اتنا زیادہ وہ غرق ہو چکے ہیں، اور یہی حال ہندوستان میں ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن یہ فسطائی طاقتیں، فاسسٹ طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ہمارے عقیدے پر، ہماری مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہمارے دینی آثار پر اور شعائر پر، سب پر حملہ کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے قانون بنا رہے ہیں۔ عدالت بھی شامل ہے، سپریم کورٹ سے لے کر کے سب دبے ہوئے اس کے سامنے، جس سطح پر بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کا کون پرسان حال ہے؟ ہندوستان کے مسلمان اگر کسی مسلمان ملک سے امید لگا سکتے تھے تو یہ 57 اسلامی ممالک جو غلامی کی حد سے بن کر کے گھٹیا حرکت پر آ گئے کہ ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ ان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ آئیں گے مدد کرنے کے لیے۔ پاکستان، وہاں کی افراتفری دیکھیے، کون ملک آئے گا آپ کو بچانے کے لیے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ایک امید ہوتی تھی کہ اسلامی ممالک دباؤ ڈالیں گے، ان کا کردار، گھناؤنا کردار، پوری دنیا کے مسلمان رو رہے ہیں ان کے کردار پر۔ حرم کے پاسبان بنے ہوئے ہیں، عیاش ناچ گانے کو فروغ دے رہے ہیں، سنیما کو فروغ دے رہے ہیں، اور آپ وہ آئیں گے بچانے کے لیے؟ دنیا کا کوئی ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ حکومت جان چکی ہے، ان کے گھناؤنے کردار کو دیکھ چکی ہے، اور ہماری مجبوری بھی دیکھ لیجیے۔ 10 سال کے اندر ہماری تمام اسلامی تنظیمیں خاموش،
چاہے مسلم پرسنل لا ہو، احتجاجی لیٹر گوارا نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے، اسی حد تک اس لیے کہ کوئی جان دینے کے لیے، چاہے بڑے بڑے علماء ہو، چاہے لیڈران ہو، چاہے ہمارے قائدین ہو، سب گھگھیا رہے ہیں۔ بہت تلخ بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ کہہ رہے تھے تحریک آزادی میں ہمارے علماء نے کردار ادا کیا اور جیلوں کو بھر دیا، ایک بولنے کے لیے تیار نہیں، اتنی جرات نہیں رہ گئی ہے ہمارے اندر۔ کہاں وہ قائدین ہیں؟ کہاں وہ شیخ الاسلام ہیں؟ کہاں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جرات؟ کہاں مولانا محمد علی جوہر کی شجاعت؟ کہاں مولانا حفظ الرحمان صاحب؟ کہاں وہ للکارنے والے حکومت کو بانگے دوال حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں اپنی اذانوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی مساجد کے ساتھ رہیں گے، اپنی عبادت کے ساتھ رہیں گے، ہم ایک انچ بھی اپنے عقیدہ توحید سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر بولنے والے مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب، کہاں ہے مولانا مجاہد الاسلام؟ کوئی اب نہیں بچا ہے۔ یہ تمام قیادتیں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گی۔ میٹنگیں کر لیں، احتجاج کر لیں، اسلامی ممالک کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ تمام کی تمام کے کردار کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ 50,000 کی تعداد کے مجاہدین صرف اللہ کے بھروسے پر، ایک اسرائیلی طاقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جا رہی تھی اپنی فوج میں، اس کا اوقات بتا کے رکھ دی ہے۔ سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یورپ ساتھ دے رہا ہے، امریکہ ساتھ دے رہا ہے، اور ان کا ایک مسلم ملک ہے ان کا تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ٹماٹر پہنچا رہے ہیں، تیل پہنچا رہے ہیں، لیکن غزہ کے ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے۔ آپ کو کون دینے آئے گا؟ بابری مسجد کا المیہ پیش آیا، ایک ہنگامہ ہوا تھا، جب حکومت ہی آ جائے۔ یہ سب کانگریس کی دین تھی۔ کانگریس بھی کیا ہے؟ ایک ڈرپوک جماعت، منافق جماعت۔ کون پارٹی آپ کے ساتھ ہے؟ اور اب تو کھلم کھلا ہو رہا۔ کہاں آواز سنی آپ نے؟ گیان واپی کے مندر بنا دیا گیا، نیچے مندر ہوگا، اوپر مسجد۔ وقت دور نہیں ہے، ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ کبھی غور کیا ہے، سوچا ہے؟ کھانے پینے سے بڑھ کر کے، خریداری سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے کسی مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس ہوا ہے؟ اپنی اولاد کو بیٹھا کے اس نے کبھی سمجھایا ہے کہ بیٹا اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہارا ایمان، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی مدد۔ اللہ سے اگر جڑے نہیں رہو گے تو ہم تو چلے جائیں گے، ہماری عمر پوری ہو رہی ہے۔ تم 5 سال کے، 10 سال کے، 8 سال کے، 10-12 سال کے ہو۔ یہ مستقبل بڑا بھیانک ہے، حالات بڑے دردناک ہیں، صورتحال نہایت ہی سنگین ہے، اور کھلم کھلا دشمنان اسلام آپ کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسجدیں مندر میں بنائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ بیٹھائیے اپنے بچوں کو، بڑی فکر ہے لوم چلا کہ نہیں چلا، کھیتی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو کچھ بھی غصہ ہونا ہوتا رہتے ہیں کہ کیسے کھائیں گے۔ کیا صرف زندگی ہماری کھانے پینے تک ہے؟ اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی کی برکت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمیں۔ لیکن کون باپ ہے کسی کے بتا دے کھڑا ہو کر کے اس مسجد میں یا کہیں بھی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو بیٹھا کر کے اس کے عقیدے پر مضبوط کرنے کے لیے محنت کی ہے کہ ما تعبدون من بعدی، بیٹا میں تو چلا جاؤں گا، میری زندگی گزر گئی، تمہاری ماں چلی جائے گی، تمہارا مستقبل، تمہارا حال اللہ کے حوالے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ایمان پر رہو گے کہ نہیں۔ مرتد ہو رہے ہیں تیزی سے۔ اسی مندر کا جب افتتاح ہوا تھا، ایک عمیر الیاسی نام کا منافق، رئیس المنافقین اس وقت ہندوستان میں، بڑی بڑی داڑھی لگا کر کے اور جا کے شان سے بیٹھا وہ مسکرا رہا ہے، اور تنظیم ائمہ کا پریزیڈنٹ ہے۔ یہ وہ بکے ہوئے، باقاعدہ اپیل کی گئی تھی مسجدوں میں رام رام کیا جائے، نعوذ باللہ، اور ان کا کہ راشٹریہ منچ ہے RSS کا، مسلمان جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کی سب وہ ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ان پر محنت نہیں کی گئی، ان کے ایمان پر محنت نہیں ہوئی،
ان کو غیرت نہیں دلائی گئی کہ جس کفر کو چھوڑنے کے لیے، جس شرک کو چھوڑنے کے لیے صحابہ نے گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا اور اللہ نے انہیں عزت دی تھی اور پوری دنیا میں چھا گئے تھے اسی عقیدے توحید کی بنیاد پر۔ آج ہماری نسلیں بیچ رہی ہیں، ارتداد بڑھ رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سب ہم مجرم ہیں۔ کبھی ہم نے بیٹھا کے نہیں کہا ما تعبدون من بعدی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب حالات سنگین ہوں، جب دشوار ترین مراحل سے گزر رہے ہو، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہارے عقیدے کی چوری کی جا رہی ہے، اور بزور بازو، بزور توق طاقت، بزور پولیس اور فوج تمہارے ایمان کو بھی توڑا جا رہا ہے، تمہارے گھروں کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب حالات مشکل ترین ہو جائیں، خطرناک ترین ہو جائیں، تو اے لوگوں بچاؤ کی ایک جگہ ہے، صرف اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں تم سب کی سب اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ، اللہ کے سائے میں جاؤ، اللہ کی نصرت میں چھپ جاؤ، اللہ پر یقین کرو۔ اس مشکل وقت میں صحابہ نے مکہ میں یہی کیا تھا، ایمان نہیں چھوڑا، عقیدہ نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کا ساتھ پکڑ لیا تو اللہ والے ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکی۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہر حال میں ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ نے گارنٹی دی کہ نہ ان پر کوئی خوف آئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج بھی اللہ ہمیں اسی قرآن کے ذریعے جو قیامت تک بالکل اپنی اصل حالت پر رہے گا، کما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تھا، قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے جب حالات دشوار ہوں، سنگین ہوں، خطرناک ہوں، تمہارے ایمان کو چھینا، گھر چلا جائے، مکان چلا جائے، تجارت چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ایمان اگر سلامت ہے تو تم کامیاب ہو۔ اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ ایک آیت میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف چلے آؤ، میں اس سے تم کو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یہ حالات کے تحت میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ایک ہی پناہ گاہ ہے اللہ کی ذات، اپنی اولاد پر محنت کیجئے، اپنی نسل پر محنت کیجئے، اور کاروبار تو چلتا رہے گا، نصیب و فراز آتے رہیں گے، لیکن کبھی سوچا، کبھی آپ کا ایمان جاگا، کبھی آپ کی ایمانی حیرت، ایمانی غیرت اور حمیت کو بیدار ہوئی؟ کسی باپ نے بیٹھایا اپنے بیٹے کو اور اس کے ایمان پر بحث کی، مستقبل کو سوچا؟ نہیں۔ اور جب یہی حال رہے گا تو حالات کو کوئی سدھار نہیں سکتا۔ سدھارنے والی ذات سے ہم الگ ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کی پناہ میں جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔